الحمد للہ الذی لا یفر منع والجمود ولا یقدیہ العطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا وهو المنان بفوائد النعم وعوائد مزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب محمد وآل محمد صلوات ہماری گفتگو ایام سجادیہ کی مناسبت سے چل رہی تھی اور واقعہ کربلا کے بعد جو ایک مسئلہ درپیش آیا مومنوں کے لیے وہ مسئلہ ولایت اور امامت کا مسئلہ تھا اور جیسا کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا کہ تقیہ کا دور ہے اور زمانہ سخت ہے. آج الحمدللہ ویسا تقیہ نہیں ہے کہ ہم ولایت اور امامت کو بیان نہ کر سکے. الحمدللہ ولایت اور امامت کو بیان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہاں ابھی ایک آخری جو پارٹ رہ گیا ہے. میں کہتا ہوں کہ عام طور پر مومن، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، مومن شیعہ اثنا عشری مرکب ہے 4 چیزوں سے. جب تک یہ 4 چیزیں مکمل نہیں ہوگی اس وقت شیعہ نہیں کہلائے گا. توحید، رسالت، 12 اماموں کی ولایت اور امامت، یہ تو واضح ہے. اور چوتھی چیز جس پر فی الحال پابندی ہے، انشاءاللہ جب ظہور ہوگا تو اس عظیم عبادت و فریضے کو انجام دیں گے. ابھی فی الحال ذمہ داری یہ ہے کہ بند کمرے میں ذمہ داری کو انجام دیں. وہ ہے دشمنان اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیزاری. دشمنان اہل بیت جب تک یہ 4 چیزیں مکمل نہیں ہو، ایک شیعہ نہیں بن سکتا ہے. لہٰذا یہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہے. واقع کربلا، امام حسین کے مد مقابل یزید دشمن اہل بیت اطہار علیہ السلام، عمر سعد و شمر، اب یہ وہ ہیں کہ جن کے نام لے سکتے ہیں. تو یہ جب تک یہ 4 چیزیں مکمل نہ ہوں مکمل نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آئمہ کا دور اتنا سخت دور تھا کہ ولایت بیان نہیں ہو سکتی تھی.
امامت بیان نہیں ہو سکتی تھی. یعنی ولایت اور امامت کو بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آپ اس دور اور اس زمانے کی حکومت کے مد مقابل کھڑے ہو گئے. لہذا تقیہ کا دور بڑا سخت دور تھا، سخت دور تھا، اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی رعایت کی. 11 ہجری ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت یا رحلت کے بعد تقیہ کا دور شروع ہو گیا. بلکہ اگر مزید تاریخ کو اگر دقت سے اگر دیکھا جائے تو خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ نبی تقیہ نہیں کرتا ہے، امام تقیہ کرتا ہے، نبی تقیہ نہیں کرتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک نبی نہیں ڈرتا اور امام ڈرتا ہے، جی نہیں. تقیہ کا تعلق نبوت اور امامت شخص نبی اور امام سے نہیں ہے. تقیہ کا مسئلہ امام سے نہیں ہے، نبی سے نہیں ہے، بلکہ حکم خدا سے ریلیٹڈ ہے. یہ ائمہ خدا بند متعلقہ جو حکم آئے گا اس کے مطابق نبی کو بھی زندگی چلانی ہے، اسی گزارنی ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی اسی طرح زندگی گزارنی جس طریقے سے حکم خدا آئے گا. لہذا نبوت اور انبیاء کے کاموں میں تقیہ معنی نہیں رکھتا ہے. ممکن نہیں کہ ختمی مرتبہ تقیہ کی بنا پر توحید کا اعلان نہ کرے مکے میں، یہ پاسبل نہیں ہے. رسالت کا اعلان نہ کرے، یہ پاسبل نہیں ہے. اسی طرح جو ضرورت ہے سب بیان کیا. حتیٰ ولایت اور امامت کا مسئلہ کہ جو ختمی مرتبہ سے جا بجا مختلف مقامات پر اپنی زندگی میں ولایت امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو بیان کیا، اس میں کوئی تقیہ سے پیش نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور واقع غدیر جہاں پر ملأ عام میں مجمع عام میں امامت امیر المومنین کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ تقیہ کی ایک علامت خود قرآن کی جو آیت کا انداز ہے کہ مسئلہ امامت و ولایت بڑا حساس مسئلہ ہے. ختمی مرتبت کا زمانہ تقیہ کا دور ہے، یعنی ایک حد تک تقیہ ہے. ختمی مرتبت نے منافقین کے چہرے سے نقاب کو نہیں الٹا، اور وہ مشہور و معروف واقعہ گھاٹی میں 10 افراد کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے تھے، حذیفہ یمانی کو وہ 10 افراد بتلا دیے تھے، لیکن حذیفہ کو کہا تھا اجازت نہیں ہے کہ تم ان 10 لوگوں کا نام لو. یہ ایک قسم کا تقیہ تھا. کیوں تقیہ تھا؟ ختمی مرتبت کو خوف. ختمی مرتبت کے تو ویسے ہی خون کے پیاسے تھے، اپنوں کے درمیان خون کے پیاسے تھے، تو جان کا خوف نہیں تھا ان کو، اسلام کا خوف تھا. اسلام کا خوف تھا جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی وصیت تھی، ختمی مرتبت کی وصیت تھی امیر المومنین کو کہ جیسے بھی حالات ہو جائے میرے رحلت کے بعد علی تمہیں تلوار نہیں نکالنی ہے، تلوار نہیں نکالنی. کیوں علی یہ تلوار نہ نکالے؟ شجاع ترین انسان. خوف علی کو ہے؟ جی نہیں، رسول انتقال کر چکے. خوف کس کو ہے؟ خوف اسلام کو ہے. اسلام کی خاطر علی تلوار کو مت نکالنا. اسی لیے وہ مشہور و معروف واقعہ جو جب امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو بڑا دردناک واقعہ، تاریخ کا تاریخی واقعہ، ظاہر کھل کر بیان نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا جوان جانتا ہے کہ یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے. جب امیر المومنین کے امیر المومنین کے گردن مبارک میں رسن کو باندھا گیا، جب ان کے گھر سے نکالا گیا، ایک یہودی کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. ایک یہودی کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرتا ہے. کسی نے کہا اے یہودی یہ کون سا اسلام لانے کا وقت ہے، یہ کون سا وقت ہے اسلام لانے کا؟ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کی شجاعت خیبر میں دیکھی ہے. اس انسان کیا خیبر میں شجاعت تھی امیر المومنین کی؟ وہ دروازہ کی جس کو 40 لوگ کھولا کرتے تھے وہ امیر المومنین نے جڑ سے اکھاڑا تھا اور 40 ہاتھ کے فاصلے پر پھینکا تھا. پہلے تو اس کو اٹھا کے رکھا کہ جب ساری فوج مسلمان فوج داخل ہو گئی، اس کے بعد امیر المومنین نے اس دروازے کو جو پھینکا تو 40 ہاتھ کے فاصلے پر پھینکا. یہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی شجاعت. تو یہ یہودی کہتا ہے کہ میں نے اس انسان کی شجاعت وہاں دیکھی، لیکن یہ انسان کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اتنی شجاعت ہونے کے باوجود اسلام کی خاطر اپنی تلوار کو نیام سے نہیں نکال رہا. لہذا میں گواہی دیتا ہوں کہ امیر المومنین اور یہ دین حق پر ہے.
تبلیغ کرنے کا طریقہ ہمیشہ تلوار نہیں ہے. یہ دیکھیں کیا، یعنی یہ اہل بیت کا وجود مبارک ہے، یہ اہل بیت کا وجود مبارک ہے، یہ ہادیان میں سے ہے، یہ ہدایت کرنے والے. ہدایت کا طریقہ دیکھیں، یعنی گلے میں رسن ڈالی جا رہی ہے، وہاں پر ہدایت ہو رہی ہے. اللہ اکبر. اور واقعہ کربلا میں دیکھیے کہ کس انداز سے کریم ابن کریم سید الشہداء سلام اللہ علیہ کربلا کے واقعے میں کس طریقے سے ہدایت دی ہے. زہیر بن قین امیر المومنین کے مد مقابل جنگ کرنے والا. اللہ اکبر. زہیر بن قین جو موالی امیر المومنین میں سے نہیں تھا، لیکن کیسی ہدایت دی. ایک ملاقات نے انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. زہیر بن قین کو امام نے دعوت دی، وہ ہچکچا رہے ہیں جب سفر ہے کربلا کی طرف، امیر وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن سید الشہداء سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، الگ چل رہے ہیں. لیکن ایک مرتبہ سید الشہداء نے دعوت دی. سید الشہداء کو کوئی ضرورت نہیں تھی کربلا کے لیے. آپ تاریخ پڑھیں، سید الشہداء، میں نے شاید ایک جملہ پہلے کہا تھا کہ واقعہ کربلا ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک طرف نہ خط لکھے جا رہے ہیں، خط کی بنا پر آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف اپنی شہادت کی اطلاع دے رہے ہیں. ایک ظاہر ہے، ایک واقعی ہے. ظاہر میں یہی خط آئے، آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آپ جو آپ سے ملحق ہونا چاہتا تھا، آپ فوج تیار نہیں کر رہے تھے. جو آپ سے ملحق ہونا چاہتا تھا، ملنا چاہتا تھا، آپ کہہ دیتے تھے میں مرنے جا رہا ہوں، اگر مرنا چاہتے تو میرے ساتھ آ جاؤ. ایک دفعہ اگر حکومت اسلامی ظاہری طور پر بھی بظاہر یہ واقعات، لیکن جب انسان ایک مقابلے کے لیے جاتا ہے، ایک جنگ کے لیے جاتا ہے، تو کوشش کیا کرتا ہے؟ فوجیوں اور سپاہیوں کے جذبات کو ابھارا جائے، تیار کیا جائے. یہاں پہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ جذبات کو توڑ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سید الشہداء کو لڑنے والے نہیں چاہیے، سید الشہداء کو مخلص چاہیے. اس لیے کہ یہ خون جو بہے گا کربلا میں، یہ قیامت تک کی تاثیر ہے، یہ قیامت تک کی تاثیر ہے. لہذا کوئی انجانے میں نہ آ جائے. آئے لوگ انجانے میں، شب عاشور چلے بھی گئے، انجانے میں لوگ آئے چلے گئے. اس لیے کہ سید الشہداء کو ایسے نہیں چاہیے زبردستی افراد نہیں. اس لیے کہ سید الشہداء کو معلوم ہے کہ کیا ہونے والا ہے. لہذا سید الشہداء کوئی فوج تیار نہیں کر رہے تھے. لہذا راستے میں جا بجا جو لوگ آ کے ملنا چاہتے تھے، آپ نے اعلان کر دیا میں مرنے جا رہا ہوں، مرنا ہے تو آ جاؤ میرے ساتھ. یہ جنگ کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا ہے، جہاد کا طریقہ کار یہ نہیں. جہاد اور جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ فوج بنائی جاتی ہے. نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خاص مقصد تھا. لہذا یہ سید الشہداء سلام اللہ علیہ کہ کس طریقے سے ہدایت دے رہے ہیں، کس طریقے سے. زہیر بن قین آپ کے ہمراہ ایک دفعہ بلایا، زندگی میں انقلاب آ گیا. اپنی بیوی کو کہا کہ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی بیوی کے کہنے پر زہیر بن قین، جب زہیر بن قین کو دعوت دی تو یہ نہیں جا رہے تھے. ان کی بیوی نے کہا جاؤ، کیا ہوگا، فرزند رسول ہیں، بلا رہے ہیں، ملاقات کرو، کیا چاہتے ہیں. بس ایک دفعہ ملاقات کی، زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. زہیر بن قین جو ابھی تک امام حسین سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے، اس خوف اور ڈر سے کہ نہ جانے کیا ہوگا، بس ایک ملاقات. اور ملاقات میں ایسی نہیں کہ سید الشہداء نے کوئی قرآن اور آیات اور روایت سے استدلال پیش کیا. جی نہیں، یہ وجود مبارک سید الشہداء ہے، یہ بابرکت وجود مبارک سید الشہداء ہے کہ زہیر بن قین کی زندگی میں ایسا انقلاب برپا کر دیا. زوجہ میں تم کو طلاق دینا چاہتا ہوں، بس اب میں چاہتا ہوں کہ تم آزاد ہو جاؤ، میں قربانی دینا چاہتا ہوں. اس انداز سے جناب حر کتنا بڑا مجرم. یعنی واقع کربلا کی اگر اساس اور بنیاد کو اگر دیکھا جائے یزید و عمر سعد وغیرہ کے بعد تو جناب حر کا نام آتا ہے. لیکن ایک شخصیت، ایک دفعہ کی ملاقات سید الشہداء کی انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. یہ اہل بیت اطہار علیہم السلام، بالخصوص سید الشہداء کے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اس انداز سے ہدایت کرتے ہیں. لہذا یہ مسئلہ ولایت اور امامت اس دور میں ایک بڑا حساس مسئلہ تھا. سید سجاد نے اس طریقے سے محمد حنفیہ، جیسا کہ تعبیر کی گئی کہ محمد حنفیہ کو کوئی شک اور تردید نہیں تھی اس بات کے اوپر کہ آپ امام اور ولی ہیں، ولی خدا ہیں، لیکن لوگوں کو بتلانے کے لیے ضروری تھا. لہذا وہ واقعہ پیش آئے کہ جو آپ کی خدمت میں نے کل بیان کیا کہ کس طریقے سے حجر اسود نے آپ کی امامت اور ولایت کا اعلان کیا.
اور بعین ہی اسی طرح کا ایک واقعہ کہ دیکھیں ختمی مرتبت نے حجت کو تمام کر دیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان قلم و دوات سے کرنا تھا. ان کو توجہ کیجئے گا, آپ کو قلم و دوات کے ذریعے سے اعلان کرنا تھا, جی نہیں کہ کوئی کہے کہ بھائی قلم و دوات لائے گئے تو اب رسول نے جو کوئی تقیہ کیا اور بیان نہیں کیا, جی نہیں. ختمی مرتبہ تو آخری حجت تمام کرنی تھی ان کو, وہ پہلے بیان کر چکے ہیں. واقع غدیر, جو واقع غدیر میں پیش آیا وہی لکھنا چاہتے تھے. امیر المومنین کی ولایت اور امامت ہی کو لکھنا چاہتے تھے. اور قرائن ہیں, بہرحال وقت میں گنجائش نہیں کہ ان قرائن کو بیان کیا جائے کہ کیا لکھنا چاہتے تھے آپ کیا لکھنا چاہتے تھے. اور پھر جب قلم و دوات نہیں لایا گیا تو آپ نے لکھنے سے انصراف دے دیا اور نہیں لکھا. کیا لکھنا چاہتے تھے؟ قرائن. اب ظاہر ہے فی الحال تو وقت میں نہ ہمارا موضوع ہے, وہ قرائن کیا تھے؟ وہ واضح طور پر ہی کہ امیر المومنین کی ولایت ان ریٹرن لانا چاہتے تھے. اگرچہ ریٹرن کا بھی کوئی اعتبار نہیں تھا, لیکن کوئی بات نہیں. حجت کس طرح کمپلیٹ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنا دور ہے, ایک مرتبہ امیر المومنین کو بلایا. اب جب یہ حساس مرحلہ داخل ہوتا ہے نا, اس کے بعد میرے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں, لہذا آپ خود ہی سمجھ جائیں. امیر المومنین کو بلایا اور 2 اور افراد کو بلایا بس, اور کہا کہ جاؤ تم لوگ. کہاں؟ اصحاب کہف کے پاس. ہمیں تو معلوم بھی نہیں کہاں ہے. دیکھیے کل کا جو واقعہ ہے سید سجاد کا سلام اللہ علیہ, حجر اسود نے گواہی دی سید سجاد کی امامت اور ولایت کی. محمد حنفیہ کو جواب نہیں ملا سید سجاد سلام اللہ علیہ کو. پتھر نے جو در حقیقت وہ فرشتہ اسے آپ کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا. ختمی مرتبت نے تینوں کو بھیجا, کہا کہ جاؤ اصحاب کہف سے کو سلام کر کے آؤ. ایک مرتبہ 2+1 امیر المومنین سلام اللہ علیہ 3 افراد گئے. امیر المومنین نے پہلے کو دعوت دی, سلام کیجئے. سلام کیا, کوئی جواب کیا آتا؟ کوئی جواب نہیں آیا. اصحاب کہف جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں, یہ وہ خاص افراد تقریباً 6 یا 7 اختلاف, اور جو بالکل غائب ہیں اور حضرت حجت سلام اللہ علیہ کے انصار و یاور میں سے ہوں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. جس طرح حضرت عیسیٰ آ کے بیعت کریں گے, حضرت جبرائیل آ کر بیعت کریں گے, انہی طرح خواص میں سے یہ اصحاب کہف بھی ہوں گے, جو فی الحال ہمیں نہیں معلوم کہ کہاں ہے. جارڈن وغیرہ میں شاید بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر پہاڑی ہے, اس کے اندر ہے اصحاب کہف, جو بظاہر دکھائی بھی نہیں دیتے. اب سلام کیا, کیا جواب آتا؟ کوئی جواب نہیں آیا. پھر دوسرے کی باری آئی, سلام کیا, کوئی جواب نہیں آیا. ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور سلام کیا اصحاب کہف کو. اصحاب کہف کا وہاں سے جواب آیا, اصحاب کہف کا جواب آیا. امیر المومنین نے حجت تمام کرنی ہے. امیر المومنین نے سوال پوچھا کہ پہلے کیوں تم نے جواب نہیں دیا پہلے 2 سلاموں پر؟ کہا اصحاب کہف کہتے ہم خدا کی طرف سے مامور ہے, ہمیں حکم دیا گیا صرف یا نبی کے سلام کا جواب دے یا وسیع کے سلام کا جواب دے. یہ نبی یا وسیع, اور کسی کو حق نہیں کہ ہم کسی کو جواب دیں. یہاں پہ توضیح المسائل لے کر نہ آجے. سلام کا جواب دینا تو واجب ہے, ہاں واجب ہے, یقینی طور پر واجب ہے. سلام کا جواب دینا واجب ہے, لیکن اصحاب کہف کی ذمہ داریاں الگ ہے. بہرحال یہ تینوں حضرات مدینے واپس پلٹ کر آئے, ختمی مرتبت کو واقعہ سنا ہے. ختمی مرتبت حجت دیکھیں کس طرح تمام کی. کہا لکھ کر دو کہ یہ ہوا. اب مجبوری ہے, اس کے بعد اب میں کیا کہوں. بہرحال یہ واقعہ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ولایت اور امامت کا مسئلہ اختلافی. پہلے دن سے مسئلہ ولایت اور امامت بڑا دشوار رہا ہے, پہلے دن سے دشوار ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے.
ایک مسئلہ بڑا مشکل مسئلہ ہے ولایت اور امامت کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے اپنوں کے درمیان میں امیر المومنین کی ولایت کا تذکرہ کیا جائے. سارے تو مومن ہیں, سارے امیر المومنین کے موالی ہیں, سارے امیر المومنین کی ولایت کو ماننے والے ہیں, کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ میری ولایت کا یا امیر المومنین کی ولایت کے بارے میں پڑھنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ولایت ہے تو ولایت ہے, کیا ضرورت ہے؟ ولایت امیر المومنین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ فضائل اہل بیت اطہار المظلوم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی سارے اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں, سارے سب کے دلوں میں امیر المومنین کی ولایت اور محبت اور امامت ہے. بھائی کوئی نئی بات, کوئی نئی چیز. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں, آیا سلمان فارسی کے دل میں جو امیر المومنین کی ولایت اور محبت ہے کہ ہمارے دلوں میں ویسی ہے؟ میں تو اقرار کرتا ہوں, پہلے بھی اقرار کر چکا ہوں, قطع نہیں ہے. گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, وہ سلمان ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, اور میں کس درجے پہ ہوں خدا ہی بہتر جانتا ہے. تو سلمان جو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے, چونکہ امیر المومنین کے فضائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے ہیں. امیر المومنین کے فضائل کو تو بہت سے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں, لیکن جیسے جیسے انسان پاک ہوگا, جیسے جیسے انسان کی نفس کی تطہیر ہوگی, ویسے ویسے یہ محبت و ولایت اس کی اوج پر ہوگی. ہر شخص کے دل میں ایک جیسی محبت نہیں ہے, ہر شخص کے دل میں ایک جیسی ولایت امیر المومنین نہیں ہے. اس کے درجات ہے, اس کے مراتب ہے. یہ ولایت و فضائل کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ عشق علی پیدا ہو, محبت علی پیدا ہو, اور محبت علی بڑھنے والی چیز ہے. ہر چیز کی محبت, کل بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ محبت کی درجات ہے. آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, آپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کی اولاد سے وہ محبت نہیں کرتا جو آپ اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں. تو محبت کی درجات ہیں. ہر مومن ایک دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے, لیکن جو عزیز ہوتا ہے انسان اسے زیادہ محبت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے امیر المومنین سے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ جو حجر اسود, کیوں حجر اسود قرار پایا, کیوں خداوند متعال نے اس میں میثاق قرار دیا, کیوں اس کا انتخاب کیا؟ کیونکہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ محمد علیہ السلام سے جو محبت کرنے والا فرشتہ تھا وہ حجر اسود تھا. لہذا یہ محبت کے درجات ہے. ایک عشق کی وہ کیفیت جو سلمان فارسی کی ہے. کیوں؟ اس لیے سلمان فارسی امیر المومنین کی محبت کو اپنے دل میں اتارے ہوئے ہیں. جب کسی نے سوال کیا چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے, مولا آخر کیا وجہ ہے کیا آپ سلمان فارسی کو, یہ آدھا جملہ میں نے پہلے بیان کیا تھا, باقی جملہ سن لیجئے, کیا وجہ ہے کہ آپ سلمان فارسی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ انہیں سلمان فارسی مت کہو, یہ سلمان محمدی ہے. سلمان محمدی منا اہل البیت, اللہ اکبر, کیا مقام ہے. کس وجہ سے سلمان اس مقام تک پہنچے؟ ابو ذر بھی اس مقام تک نہ پہنچ سکے, عمار اس مقام تک نہ پہنچ سکے, مالک اشتر اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس مقام پہ سلمان فارسی تھے. کس وجہ سے؟ کیونکہ غریب تھا, دوسرے ملک سے آیا ہوا تھا, اجنبی تھا, عرب نہیں تھا, لہذا جی نہیں. وہاں پر فضیلتیں شہروں اور ملکوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ ایمان کے اعتبار سے ہے. ایمان کے اعتبار سے فضیلتیں بنتی ہے, فضیلتیں ایمان کے اعتبار سے, جو ایمان کے درجے پر آ جائے. اب وہ سلمان فارسی عجم ہی کیوں نہ ہو, وہ منا اہل البیت کے مقام تک پہنچ جائے گا. لہذا اسے سلمان فارسی مت کہو, سلمان محمدی ہے. وہ ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام میں سے ہے. بڑا مقام ہے, بڑی عظمت ہے, منا اہل البیت کے مقام پر فائز ہو گئے. پوچھے مولا آخر وجہ کیا ہے کہ سلمان اس عظیم مقام تک پہنچے؟ تو سلمان کی ایک وجہ جو بیان کی, چند وجوہات میں سے ایک وجہ بیان کیا کی, اس لیے کہ سلمان کی اپنی کچھ خواہشات ہیں. ہر انسان کی خواہشات ہوتی ہے, کوئی انسان خواہشات سے خالی نہیں ہے. سلمان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے علی کی خواہشات کے اوپر سلام اللہ علیہ. جہاں پر امیر المومنین کی خواہشات ہے اور جہاں پر سلمان کی خواہشات ہے, تو ممکن نہیں کہ سلمان اپنی خواہش کا اظہار کرے. سلمان اس وجہ سے اس مقام تک پہنچے کہ امیر المومنین کی محبت کو اس طریقے سے اتارے ہوئے ہیں کہ ممکن نہیں کہ سلمان امیر المومنین
کہ مخالفت تو دور کی بات، مخالفت کو تصور نہیں کر سکتے ہیں سلمان فارسی. اور جب کسی نے سلمان فارسی سے سوال کیا ہے، سلمان مسجد کوفہ کا واقعہ، امیر المومنین نماز پڑھاتے ہیں، سلمان پیچھے کھڑے رہتے ہیں. اب ہمارے یہاں تو جو مقتدی ہوتا ہے، جو پیچھے کھڑے رہنے والا ہوتا ہے، یعنی جو اقامت دیتا ہے ہمارے پاکستان ہندوستان میں، یعنی جو بالکل پیش نماز کے پیچھے، اس کی تو سیٹ فکس ہے، چاہے وہ بالکل آخر لمحے میں آئے، اس کی سیٹ فکس ہے، کسی کو حق نہیں ہے. اگر وہاں آ گیا تو ایک ہنگامہ ہو جائے گا مسجد میں. مسجد میں کسی کو حق نہیں ہے، مسجد پوری مسجد کسی کو حق نہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کی جگہ سے ہٹائے. اور اس کی جگہ پر اگر نماز پڑھے گا تو بہت سارے مجتہدین کے نزدیک اس کی نماز اشکال رکھتی ہے، اس کی نماز باطل ہو جائے گی، غصبی نماز ہو جائے گی. حتیٰ آیت اللہ العظمیٰ کا وحید خراسانی ایک مرتبہ درس خارج ان کا مسجد اعظم میں ہوتا ہے، جیسے ہمارا یہ ہماری مجلس مسجد میں ہے، ہماری مجلس مسجد میں ہے، اسی طرح آیت اللہ العظمیٰ کا وحید خراسانی درس خارج جو دیتے ہیں مسجد اعظم مسجد ہے، وہاں درس خارج دے رہے ہیں. اب ایک شخص ان کے بالکل ممبر کے قریب نماز پڑھ رہا ہے. اب اتنا بڑا مرجع، پوری مسجد تقریباً 1,500 سے 2,000 طالب علم ابا کبا والے منتظر ہے کہ آپ درس کو شروع کریں. آپ انتظار کریں کہ نمازی کا پہلے حق ہے، نمازی کا پہلے حق ہے. اتنا بڑا مرجع اگر اشارہ کرے تو پوری قوم اٹھا کر اس کو پھینک دے باہر. لیکن مرجع کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے، وہ نمائندہ خدا ہے، نمائندہ امام ہے. لہذا وہ نماز پڑھ رہا ہے، کسی کو حق نہیں اس سے التماس بھی کرے نہیں، جب تک نماز پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے. آپ نے اپنے درس کو روکا، درس خارج دے رہا ہے، ایک مجتہد درس کو روک دیا، نماز ختم کی، اس کے بعد آپ نے درس کو شروع کیا. تو مسجد کسی کی ٹھیکیداری نہیں ہے. واقعا ہم بعض اوقات اپنے بچوں اور جوانوں کو مسجدوں سے دور کر دیتے ہیں. بچے نے اگر چھوٹی سی کوئی مخالفت کر دی، بچہ شارٹس میں آ گیا، او قیامت آ گئی. ارے بڑا شارٹس میں نماز پڑھے تو نماز صحیح ہے، یہ تو پھر بیچارہ نابالغ بچہ ہے. دو بچے ایک ساتھ اگر غلطی سے کھڑے ہو گئے، یہ مسئلہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، اس میں مسئلہ کہاں ہے؟ لیکن ایک ہنگامہ. اب وہ بچہ زندگی میں کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ مسجد جاؤں میں، اس لیے کہ مسجد گیا تو وہاں ذلیل ہو جاؤں گا. یہ کون سا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا طریقہ ہے؟ میں نے کہا ہم اپنی اصلاح کریں کہ واقعا ہم شریعت محمدی بھی عمل کر رہے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. اب سلمان فارسی سے سوال کیا ہے، سلمان کیا مشکل ہے؟ جب ہم آتے ہیں امیر المومنین کے پیچھے تم بیٹھے ہوتے ہو، کبھی تو ہم کو موقع دو، وہ ثواب ہے. سب سے بہترین مقام یہ ہے کہ پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھے، بہترین سب سے زیادہ ثواب. اب میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں جا کے بیٹھ جائے گا، اس کے بعد کیا ہنگامہ ہوگا مسجد کا، وہ میں ذمہ دار نہیں ہوں. مسئلہ شرعی یہی ہے کہ سب سے زیادہ ثواب پیش نماز کے پیچھے کھڑے رہنے کا ہے. سلمان نے کہا تم آ جاؤ، پہلے تم آ جاؤ، مجھ سے پہلے آ جاؤ، تم کھڑے ہو جانا. میں نے تو کوئی جگہ نہیں رکھی ہوئی ہے وہاں پہ، سجدہ اور مصلی تو اپنا نہیں بچھا دیا جس طرح بچھا دیا جاتا ہے. بھائی مصلی بچھا دیا، ایک ہفتے کے لیے بچھا ہوا ہے، سجدہ رکھ دیا، جی نہیں. بہرحال سلمان نے کہا تم آ جاؤ. اچھا، اب کوشش ہے کہ کسی طرح سلمان سے پہلے پہنچے. جب پہنچتے تو علی امیر المومنین محراب میں بیٹھے ہوئے، سلمان پیچھے بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ بارش ہو رہی ہے، یہ ہے سلمان فارسی، یہ ہے سلمان فارسی، یہ عظمت ہے سلمان فارسی. بارش ہو رہی ہے ایک مرتبہ. اب آپ لوگ کا سنا ہوا واقعہ ہے، آپ لوگوں نے پہلے سے داد دے دی، ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. کوئی بات نہیں، بچوں کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں. بارش ہو رہی ہے، اب کیچڑ والی زمین ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ مسجد کی طرف ایک قدم بڑھ رہے ہیں، ایک قدم کے نشان ہے. کہا آج تو میں سلمان سے پہلے پہنچ گیا. جیسے کہ علی سے پہلے تو کوئی نہیں پہنچے گا نا، یہ قدم تو ہوں گے تو علی کے قدم ہوں گے سلام اللہ علیہ. لہذا کہا کہ آج تو میں سلمان سے پہلے پہنچ گیا. پھر وہی منظر، امیر المومنین محراب میں، سلمان پیچھے. سلمان کیا اڑ کر آئے؟ کہا کیوں بھائی وہاں تو ایک قدم کی نشان ہے. سلمان نے جواب دیا کیا تم نے کبھی دیکھا ہے سلمان نے اس جگہ
سلمان کی ہمیشہ عادت یہ ہے کہ سلمان وہاں قدم رکھتا ہے جہاں پر علی مرتضیٰ نے قدم رکھا ہو. نقش قدم پر چلنے والا ہے سلمان. اسی لیے سلمان محمدی کے مقام تک پہنچے. انسان اپنے اندر محبت اہل بیت کو اتار دے. جیسے میں نے کہا نا, قبر میں جائیں, سیدی شہداء کا نام ہے, آنکھوں میں آنسو آ جائے. ایسا مقام کہ جائیں. دیکھیں ہم یہاں پر اپنے اختیار سے ایک حد تک رو سکتے ہیں. آپ کا رونے کا جی چاہ رہا ہے, آپ نے مرثیے کی کوئی کیسٹ چلا دی, نوحے کی کوئی کیسٹ چلا دی, کوئی مسائل سن لیا, آپ کو رونا آ گیا, ثواب مل گیا. لیکن اس مقام تک پہنچے کہ یہ مرثیے اور نوحے کی احتیاج باقی نہ رہے. رونے کا جی چاہے, نام حسین کا تصور حسین آئے اور انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے. اور ایک وہ اوج کہ جو آپ کی خدمت میں نے بیان کی, ایک وہ حد ہے کہ نام حسین قبر مطہر میں, انسان کی قبر میں, جہاں تو اب تو کچھ بھی نہیں نا, اب تو انسان کا اختیار سب سلب ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اب نامہ اعمال کا وقت ہے. لیکن چونکہ ساری زندگی نام حسین پر اس طریقے سے روئے, وہ منکر و نکیر سوال کرنے آئے تو رونا شروع کر دیا. اس طریقے سے اپنے اندر اتارے. سلمان فارسی نے اس طریقے سے اپنے اندر اتارا ہوا ہے. مدینے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا. مدینے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا, نام نہیں لے سکتے, مشہور و معروف. 3 دن تک جنازہ, تمام تواریخ نے بیان کیا, 3 دن تک جنازہ مدینے کی زمین پر پڑا ہوا ہے. نام جو لیا صحیح نام لیا. 3 دن تک جنازہ پڑا ہوا ہے. اصحاب رسول امیر المومنین کہ جن کی طہارت میں کوئی مسلمان شک نہیں کرتا ہے, جن کی عدالت میں کوئی مسلمان شک نہیں کرتا ہے, جن کے بارے میں آیت اچھی نازل ہوئی کوئی مسلمان شک نہیں کرتا ہے, وہ امیر المومنین مدینے میں موجود ہے. 3 دن تک جنازہ پڑا رہا. امیر المومنین ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, ہر مسلمان کے لیے واجب ہے کہ مسلمان کے جنازے کو دفنائے. واجب کفائی ہے مسلمان کے جنازے کو. میں الفاظ سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا, چاہ رہا تھا کہ اپنے مسکراہٹ سے کچھ کہہ دوں. مسلمان کے جنازے کو واجب ہے کہ وہ دفنائے, ورنہ اگر تاخیر کی اور نہیں دفنایا, کسی نے بھی نہیں دفنایا, سب گنہگار ہوں گے. اب عالم اسلام سے سوال کرتا ہوں کہ آیا علی مسلمان ہے یا نہیں ہے, علی عادل ہے یا نہیں ہے, علی کے بارے میں آیت اچھی نازل ہوئی یا نہیں ہوئی. بہرحال اس کے بعد جو بھی ہوا تاریخ تمام تواریخ میں موجود ہے. امیر المومنین مدینے میں ہے. مدائن میں سلمان فارسی کا انتقال ہو رہا ہے. مدائن کا عراق, بغداد کے, ابھی تو بغداد میں ہی داخل ہو گئے, بغداد کی سائڈ میں, بغداد کے اطراف میں مدائن کا ایک علاقہ, وہاں پر چونکہ گورنر تھے آپ, امیر المومنین کے گورنر تھے, وہاں پہ سلمان کا انتقال ہوا. وہ امیر المومنین جن کے لیے زمین مانے نہیں ہے. ہمارے آپ کے لیے زمین مانے ہے نا. ابھی آپ پاکستان جانا چاہیں, ہندوستان جانا چاہیں تو ٹکٹ لینی پڑے گی ہوائی جہاز کی, اور آپ کا پورا ایک پروسیجر ہے. امیر المومنین کے لیے زمین کو دست قدرت میں ہے. امیر المومنین کے جب دقت القضا, دقت التشت, کون سا مقام ہے؟ مسجد کوفہ. وہ مقام کے جہاں پر امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے. امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے. وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا, اب میں اس واقعے کو نہیں پڑھنا. ایک واقعہ پیش آیا, ایک لڑکی کا, ایک بچی کا ایک واقعہ پیش آیا. امیر المومنین نے وہاں پر اس کو ایک تشت میں بٹھایا, اس کا نام دقت التشت تھا. مسجد کوفہ میں ہے یہ, کیونکہ امیر المومنین وہاں پر قضاوت کیا کرتے تھے. اس کے بعد امیر المومنین مسجد کوفہ میں کھڑے ہوئے ہیں, عراق نجف کے قریب میں مسجد کوفہ, وہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور وہاں کھڑے کھڑے انہوں نے شام کی پہاڑی سے برف اٹھا لیا. شام کی پہاڑی سے. کوئی کہ کیسے پاسبل ہے؟ جو شخص اس میں شک کرتا ہے وہ قرآن کی آیات میں شک کرنے والا ہے. جو شخص اس میں شک کرنے والا ہے وہ قرآن کی آیات میں شک کرنے والا ہے. یہ قرآن نے کیا کہا؟ آصف برقیہ نے پلک جھپکنے میں بلقیس کا تخت لے کر آ گئے تھے. اور باقی پہ آصف برقیہ کے بارے میں نے بیان کیا کہ آصف برقیہ کے پاس 73 علوم میں سے ایک علم تھا, ایک حرف کا علم تھا, ایک ورڈ کا علم تھا. اور امیر المومنین کے پاس روایت کے مطابق 72 الفاظ کا علم ہے. 1 اور 72. اگر آصف برقیہ کے پاس اگر یہ قدرت ہے تو امیر المومنین پوری دنیا کو تعجب نہ کرے, یہ نہ کہ غلوف کر دیا آپ نے, پھر
امیر المومنین کو جی نہیں؟ جو شک کرتا ہے وہ دائرہ تشیع سے خارج ہے. یہ واقعات مسلمات میں سے ہیں, کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ امیر المومنین کے پاس یہ طاقت اور یہ قدرت نہیں ہے. امیر المومنین مدائن میں سلمان فارسی کا انتقال ہوا, آپ مدینے میں ہیں, پلک جھپکنے میں مدینے سے آپ مدائن پہنچ گئے سلمان فارسی کی تجہیز و تدفین کے لیے. ہاں یہ روایات موجود ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام آج بھی روایات کے مطابق اپنے مخلص شیعوں کی تدفین میں تشریف لاتے ہیں. شتیتا کا واقعہ مشہور و معروف, جائیے تاریخ میں موجود ہے. نیشاپور کی وہ مومنہ نیشاپور میں رہتی ہے, جب وہ مومن خمس لے کر گیا تو اس نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا خمس کا بھیجا, جہاں پر ہزاروں لاکھوں درہم و دینار لوگ خمس نکالنے والے تھے. اس نے اتنا سا ٹکڑا, اتنا سا سمجھ لے تقریباً, اور ایک آدھا دینار یا آدھا درہم شتیتا کہا کہ یہ بھی میرے مولا صاحب امام کو دے دینا. اب وہ واقعہ نہیں پڑھنا, وہ شخص نیشاپور سے ایک مرتبہ مدینے آ رہا ہے, سارے بڑے بڑے خمس دے دیے. امام نے کہا سب کو سائڈ پہ کر دیا, شتیتے کا خمس لاؤ, شتیتا کا خمس لاؤ, کیونکہ یہ اخلاص سے نکالا گیا. اور امام نے سارے خمس کو واپس کر دیا, سارے تحائف کو واپس کر دیا, اس لیے کہ اخلاص سے نہیں نکالے گئے. شتیتا کا مال قبول کیا امام نے, اور اس کے بعد اپنے کفن کا حصہ دیا, درہم و دینار دیے, اور اس کے بعد کہا جاؤ شتیتا کو پیغام دے دینا, جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو اس کی تجہیز و تکفین, اس کی نماز جنازے میں ہم خود شرکت کریں گے. اور امام جاتے جاتے اس راوی کو پیغام دے کر گئے, ساتویں امام, کہ ہمارے شیعوں کو بتلا دینا جو بھی ہمارا شیعہ متقی ہوگا ہم اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوں گے. اللہ اکبر, تصور تو کریں, یعنی شاید آج کے زمانے کا امام ہمارے نماز جنازہ میں, اس سے زیادہ اور کیا, یعنی نجات تو یہیں سے اسٹیمپ لگ گیا, نجات کا اسٹیمپ تو دنیا میں ہی لگ گیا اگر امام معصوم ہماری نماز جنازہ میں آ جائے. اللہ اکبر. اب کیسے ممکن ہے کہ شتیتا کے جنازے پر ساتویں امام پہنچے اور سلمان فارسی کی جنازے میں امیر المومنین نہ پہنچے؟ پلک جھپکنے میں پہنچ گئے. میں نے کہا محبت کو اتاریے اپنے دلوں میں, اپنے دلوں میں محبت امیر المومنین کو اتاریے. ایک مرتبہ سلمان ساری زندگی امیر المومنین کہنے والے انتقال کر چکے ہیں, روح بدن سے نکل چکی ہے. اب بدن انسان کے اختیار میں نہیں ہے نا, جب روح نکل گئی تو اب بدن اس کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن محبت علی سلمان فارسی اس طرح بدن میں اتری ہوئی ہے کہ روایت کا جملہ یہ کہ جب سلمان جہاں پر میت پڑی ہوئی ہے, سلمان کی میت ہے, میت, ایک مرتبہ امیر المومنین جب حجرے میں داخل ہوئے, سلمان کی عادت ہے کہ علی آئے تو احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں, سلمان کھڑے ہو گئے احترام میں. روح نہیں ہے, لیکن چونکہ ساری زندگی بدن عادت کیے ہوئے ہے اس وجود مبارک کے احترام میں کھڑے ہونے کی. اس طریقے سے محبت امیر المومنین کو اپنے اندر اتارے کہ ہر مومن کی قبر میں امیر المومنین تشریف لائیں گے, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن آئے تو کمال یہ ہے کہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جائیں ہم, یہ کمال ہے. یہ سلمان فارسی جو اس مقام تک پہنچے, اسے کہ سلمان فارسی باقی اصحاب سے بہت مختلف تھے. دیکھیں اب ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت جن کو دیا ان کو دے دیا, کنجوسی سے پیش آئے اہل بیت اطہار, جی نہیں, جن میں ظرفیت تھی اہل بیت نے عطا کیا, جن میں صلاحیت تھی اہل بیت اطہار علیہ السلام نے عطا کیا. سلمان فارسی ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, امیر المومنین ایک بلندی پر بیٹھے ہوئے ہیں, سلمان کو کنکر مار رہے ہیں. سلمان کہتے ہیں یا امیر المومنین میں بوڑھا ہو گیا ہوں, کیوں تنگ کرتے ہیں مجھے؟ امیر المومنین ایک جملہ کہا, حسبت نفسک کبیرہ ورأیتنی صغیرہ ان نسیت دشت ارجل من خلصک ہناک من الاسد. اے سلمان, حسبت نفس کا کبیرن, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہو, وہ رائے کنی صغیرہ, مجھے بچہ سمجھ رہے ہو, بھول گئے دشت ارجل کو, کس نے وہاں پر تمہیں شیر سے نجات دی تھی؟ سلمان
کہتے بھائی آگے داستان کیا کیا کہہ رہے ہو علی؟ کہا کہ جب تم ایک تالاب میں نہا رہے تھے، نہاتے نہاتے تم نے دیکھا کہ ایک شیر آ گیا، تو میں وہی جوان ہوں کہ جب تم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ خدایا مجھے یہاں سے نجات دے دے، تو خداوند متعال نے تمہاری دعا کو پورا کیا. میں دشت ارجن سے گزر رہا تھا اور میں وہی جوان ہوں کہ جو وہاں پر آیا اور شیر کے 2 ٹکڑے کر دیے. خدا نے مجھے بھیجا تمہاری نصرت کے لیے. سلمان نے کہا کوئی اور نشانی بتائیے مولا. ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنی آستین سے ایک پھول نکالا، ایک پھول کی کلی نکالی. کہا یاد ہے تم نے اس جوان کو یہ پھول عطا کیا تھا؟ کہا ہاں. ایک مرتبہ سلمان متعجب ہے، تعجب کر رہے ہیں کہ غیبی آواز ہے، سلمان جاؤ ختمی مرتبت کو اطلاع دو. سلام اللہ علیہ. آپ دوڑ کر ختمی مرتبت کی خدمت میں آئے. ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا یا رسول اللہ، آپ کے اوصاف کو میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، آپ کی محبت میرے دل میں نفوذ کر گئی تھی. یہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کہ نام اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تاثیر یہ کہ نام سے محبت ایجاد ہوتی ہے. یہ تاریخی واقعہ ہے. جب جناب یوسف نے زلیخا سے یہ کہا زلیخا تمہارا کیا عالم تھا، آخر کیا وجہ ہے؟ کہا آپ کے حسن نے مجھے لاچار کر دیا، آپ کے حسن نے مجھے قید کر دیا. کہا زلیخا تم میرے حسن کو دیکھ کر یہ حال ہے تو محمد کے حسن کو دیکھ کر تمہارا کیا عالم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار زلیخا نے کہا کہ بالکل بجا فرمایا ہے جناب یوسف آپ نے. کہا تم نے کیسے تصدیق کی؟ کہا جب آپ نے نام محمد لیا نا اس کی محبت میرے دل میں آ گئی. یہ نام ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا، لیکن وہ ظرف پاک ہونے چاہیے. اب کوئی علی کے وجود مبارک کو بھی دیکھ کر بھی اس پہ اثر نہ آئے، ختمی مرتبت کے وجود مبارک سے بھی کوئی اثر نہ آئے تو صلاحیت نہیں ہے نا کہ ختمی مرتبت میں کوئی کمی ہے. وہ خدا جو رحمت ہے، رحمان اور رحیم ہے، اس کی رحمت تو برس رہی ہے. آپ کتنا ظرف لے کر جا رہے ہیں وہ رحمت الہی کو لینے کے لیے؟ جتنا آپ کے پاس ظرف ہوگا، جتنا آپ کے پاس برتن ہوگا، رحمت اتنی لیں گے نا آپ. بارش جو آ رہی ہے بارش خدا کی آ رہی ہے، جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا زیادہ بارش کے پانی کو آپ جمع کر سکیں گے. لہذا وہاں سے کوئی کمی نہیں ہے، اپنے اندر صلاحیتوں کو ایجاد کریں. کہا کہ آئے، کہا آپ کے اوصاف کو میں نے کتابوں میں پڑھا، آپ کی محبت میرے دل میں گھر گئی. ایک مرتبہ ارادہ کیا بس آپ کی محبت اور آپ پر ایمان لانے کا ارادہ کیا، لیکن میرے والد کو میرا ارادہ پتہ چلا، ایک مرتبہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا. سلمان فارسی کہتے ہیں ماں کی محبت آڑے آ گئی اور یہی آج تک جنگ چل رہی ہے. بچہ جاتا ہے مدرسے میں، دین پڑھ کر آتا ہے، گھر میں مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے. یہ مدرسہ ہے یا فتنہ گھر ہے؟ یہ فتنے کا گھر ہے. مدرسے میں ہم نے بچے کو بھیجا تو کچھ پڑھ کر آئے، بچہ پڑھ کر آیا، اب دیکھتا ہے گھر میں حجاب نہیں، گھر میں گانے بجائے جاتے ہیں، وہ بچہ کہاں جائے؟ اب اگرچہ مدرسوں میں تعلیم دینا چاہیے، احترام والدین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ بچوں کی بھی الگ ذمہ داری ہے، لیکن والدین کی الگ ذمہ داری ہے. بہرحال اب یہاں پر بھی سلمان کے گھر میں بھی ایک ہنگامہ ہو رہا ہے. ماں مشرک ہوں گی ظاہری طور پر جو بھی، لیکن محبت، بیٹی کی محبت آڑے آ گئی، تحفظ کرتی رہی. لیکن بہرحال باپ طاقت میں تھا کہ کہیں موقع ملے اور سلمان کا کام تمام کرے. سلمان ایک مرتبہ وہاں سے گھر سے فرار کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر سے فرار کیا، فرار کرتے کرتے ارجن کے مقام پہ پہنچ گیا. میں وہاں ایک تالاب تھا، میں نہا رہا تھا، نہاتے نہاتے ایک شیر آ گیا. میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، ایک جوان آیا، شیر کے 2 حصے کر دیے، اور جب میں نہا کر نکلا تو باہر کا موسم تھا، میں نے ایک پھول کی کلی اٹھا کر اس جوان کو دے دی. یا رسول اللہ اس واقعے کو 300 سال گزر چکے ہیں، یہ کل کا واقعہ نہیں ہے، 300 سال گزر چکے ہیں، اور آپ کے چچا کا بیٹا علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ کہتے کہ وہ جوان میں تھا. 300 سال گزر چکے ہیں. ختمی مرتبہ نے کہا سلمان تم کیا اپنی بات کرتے ہو؟
جب میں معراج پہ گیا نا، میرے اور خدا کے درمیان جب گفتگو ہوئی، وہ الطافات اور عنایت جب خداوند متعال نے مجھے عطا کی، جب میں معراج سے زمین پر آیا. اب بعض اہل منبر پڑھتے ہیں، مجھے آج تک روایت نہیں ملی، شاید ہو بھی شاید نہ بھی ہو، کہ علی مرتضیٰ معراج پر تھے. مجھے روایت نہیں ملی. ہاں امیر المومنین کے لہجے میں خداوند متعال نے گفتگو کی، یہاں تک بات ثابت ہے. ہاتھ والی بات پڑھی نہیں، یاد نہیں ہے، خیر وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کسی جگہ پہ نہیں پڑھا، بلکہ بعض روایتوں سے پڑھتا چلتا ہے کہ امیر المومنین نیچے کھڑے ہوئے تھے. جب معراج کا واقعہ ہوا تو ختمی مرتبت کہتے ہیں کہ جب میں آسمان سے معراج سے واپس پلٹا، وہ الطافات، وہ عنایت، وہ گفتگو میرے اور میرے رب کے درمیان جو ہوئی، علی مرتضیٰ نے قبل اس کے کہ میں کچھ کہتا، علی مرتضیٰ نے ساری داستان سنا دی. اور روایت کا جملہ ہے بعض روایتوں میں کہ امیر المومنین زمین سے ان واقعات کو دیکھ رہے تھے. اب بہرحال اگر وہ روایت ہے تو اپنے مقام پر فی الحال مجھے اطلاع نہیں ہے. پر سلمان یہ ہے علی مرتضیٰ. اور اس کے بعد امیر المومنین کی شان میں ختمی مرتبت نے ایک حدیث بیان کی کہ اے سلمان اعلم، جان لو، مبتلی احد، یہ تاریخ میں ایک روایت موجود ہے، اس کی بنا پر میں یہ پڑھ رہا ہوں، مبتلی احد من الانبیاء والاوصیاء منذ آدم الی الآن، کہ کوئی بھی آدم سے لے کر آج تک کوئی نبی، کوئی وصی کسی بھی مشکل میں گرفتار نہیں ہوا. جب بھی گرفتار ہو تو علی بن ابی طالب نے اس کو نجات عطا کی ہے. جب علی سلمان فارسی یہ دیکھیں تو کیسے ممکن ہے کہ سلمان علی کی کسی مرحلے میں مخالفت کرے؟ اپنے وجود میں اتارا ہوا ہے سلمان نے. ہم بھی اپنے وجود کے اندر اتارے امیر المومنین کی ذات کو. یا بعض اوقات ہماری عبادت کی وہ کیفیت نہیں ہے، ہمارے نماز پڑھنے کا جی نہیں چاہتا، ہماری نماز کی وہ کیفیت نہیں ہے. وقت تقریباً ختم ہو گیا. سید سجاد سلام اللہ علیہ کیا عبادت کا عالم ہے، کیا عبادت کا عالم ہے. زین العابدین لقب پاتے ہیں. زین العابدین کی ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، نبی اور اوصیاء، انبیاء اور اوصیاء وہاں پر موجود ہوں گے. ایک دفعہ منادی اس محشر میں، قیامت کے میدان میں ایک مرتبہ منادی آواز دے گا، اینا زین العابدین. کوئی نبی، کوئی وصی آگے نہیں آئے گا اس لقب کے اوپر سوائے سید سجاد کے. کہاں ہے عبادت کرنے والوں کی زینت؟ عبادت کرنے والوں، کیا عبادت؟ عبادت مقدار سے نہیں بنتی ہے، کیفیت سے بنتی ہے. اور زین العابدین لقب سلام اللہ علیہ کہ جب آپ مسلح عبادت پہ کھڑے ہیں، کیا عالم ہے عبادت کا، کیا عالم ہے عبادت کا. واقعا شرم آتی ہے ہمیں خدا کی بارگاہ میں یہ نماز کو پیش کرتے ہوئے، یہ نماز پیش کرتے شرم آتی ہے خدا کی بارگاہ میں. کیا نماز ہے ہماری، کیا عبادت ہے ہماری. کتنا ظلم کیا ہم نے نماز و روزوں کے ساتھ، نماز و عبادتوں کے ساتھ کیا ظلم کیا ہم نے. سید سجاد سلام اللہ نے عبادت میں مصروف ہے. ایک اژدہا جو ایک شیطان جو اژدہے کی شکل میں سید سجاد کے امتحان کی خاطر آ رہا ہے. اللہ اکبر. یعنی شیطان لعین انبیاء بلکہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے. کہتے ہیں معلوم ہے کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے، قرآن نے پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ اے شیطان تم راہ راست پر بیٹھے ہوں گے لیکن میرے مخلص بندے کو، میرے خالص بندوں کو تم بہکا نہیں سکتے ہو. اور خالص بندے ہم اور آپ نہیں، یاد رکھیے گا معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام ائمہ انبیاء ہے. انبیاء سیکنڈ ڈگری، فرسٹ ڈگری ائمہ اطہار علیہ السلام. مخلصین یہ ائمہ اطہار علیہ السلام ہے کہ میرے مخلص بندے کو تم لوگ نہیں تم بہکا نہیں سکتے ہو. لیکن اس کے باوجود شیطان کتنا اپنے کام میں مضبوط ہے، اپنے کام میں کتنا ایکوریٹ ہے، اپنی ڈیوٹی پہ کتنا معمول ہے کہ نبی و امام کی جس کو خدا کہہ چکا ہے، ہاں خدا پر ایمان رکھتا ہے. یاد رکھیے گا شیطان ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم شک کرتے نا، پتہ ہے خدا نے وعدہ تو کر دیا جنت و جہنم کا، شاید ہو شاید نہ ہو، کہے یا نہ کہے کردار تو وہی ہے. خدا نے وعدے تو کیے ہوئے ہیں لیکن شک ہے. خدا نے وعدہ کیا ہے کہ خدا رازق ہے لیکن کیا کریں. اب گھر میں فقر و فاقہ ہے، اگر سود کی نوکری نہیں کریں گے تو خدا نے وعدہ کیا، اب خدا تو جبرائیل نہیں بھیج رہے، کیا کریں.
اب وعدہ کیا ہے تو کیا ہے، پتہ نہیں شاید نعوذ باللہ من ذالک خدا بھول گیا شاید اپنے وعدے کو، یا خدا جو کو اتنا تقسیم کرنے میں مصروف ہے کہ میرا گھر جو ہے شاید نعوذ باللہ رہ گیا، نعوذ باللہ من ذالک. تو خدا کے وعدے کو خدا پر کہتے ہیں اللہ پر ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، لیکن سچی بات یہ کہ یہاں پر ایمان کہاں ہوتا ہے؟ یہاں ہوتا ہے. جب یہاں ہوتا ہے تو آٹومیٹک میرے کردار سے پتہ چل جائے گا کہ ایمان ہے، لیکن جب یہاں پر نہیں ہوگا تو آٹومیٹک کردار سے پتہ چل جائے گا کہ ایمان نہیں ہے. لہٰذا انسان لاکھ چھپانے کی کوشش کرے، انسان کے کردار سے پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی کتنی ڈگری ہمارے دل میں ہے، کتنا مضبوط ایمان ہے جو ہمارا کردار واضح طور پر بتلا رہا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں. بہرحال نماز کی کیا کیفیت ہے، کب نماز شروع ہوئی کب ختم ہوئی واقعاً پتہ نہیں چلا. سید سجاد سلام اللہ علیہ شیطان بہکانے آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ایک مرتبہ شیطان آپ کے انگوٹھے مبارک کو چوس رہا ہے، کاٹ رہا ہے، اژدہا کاٹ رہا ہے. کیا درد نہیں ہے کیا؟ اب یہ واقعاً ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے، یعنی اختلافی عوامی لحاظ سے. شاید میری اس بات کو آپ لوگ قبول نہ کریں لیکن حقیقت ہے. یاد رکھیے ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی جب تیر لگتا ہے تو درد ہے، تبھی ان کا کمال ہے. سید الشہداء کو جتنے تیر لگے درد ہے، بدن ہے، صحیح وہ نوری مخلوق ہے لیکن درد ہے، ورنہ کس بات پہ روتے ہم؟ پیاس کا احساس ہے، پیاس کا درد ہے. روایات ہے سید الشہداء کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو میری جگر کا کباب ہو رہا ہے. سید الشہداء پانی طلب کر رہے ہیں، واقعاً پیاس لگی ہے. واقعاً جب تیر لگتا ہے تو آپ کو لگتا ہے، ورنہ کمال کیا ہوا؟ نہیں، آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب تیر لگتا ہے تو لگتا ہے. اب سید سجاد اژدہا کاٹ رہا ہے، کیا درد نہیں ہے؟ درد ہے، لیکن وہ خدا کی اس نماز کی اس معراج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ اب ایک جملہ کہتا ہوں لیکن یہ جملہ بعض لوگوں نے اپنے دوسرے انداز سے لیا کہ آپ معراج کے اس مقام پر پہنچے ہوئے کہ آپ کی روح گویا کہہ رہا ہوں، حقیقت نہیں کہہ رہا ہوں، گویا آپ کی روح عرش پر پرواز کر چکی ہے. اب آپ کا ظاہری بدن ہے یہاں پر، وہ کاٹ رہا ہے، درد ہے، لیکن جب خدا سے گفتگو کی وہ شیرینی اور وہ لذت کہ درد کا احساس نہیں ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان کو ہوتا ہے. ایک چوٹ لگی، ایک بچے کو چوٹ لگی، فٹ بال کھیل رہا ہے، گھر آنے کا پتہ چلا فریکچر ہو گیا. فٹ بال کیسے کھیلا؟ وہ فٹ بال کی محبت اور عشق ہے، وہ فٹ بال کی محبت اور عشق کہ فریکچر ہو چکا لیکن درد کا احساس نہیں ہو، جبکہ درد ہے. ایسا نہیں کہ درد نہیں ہے. تبھی تو ماں کہتی نا تم کو وہاں گراؤنڈ میں یاد نہیں آتے درد، جب گھر آتے ہو تو سارا درد یاد آتا ہے. نہیں، اس کو بیچارے کو وہاں پر بھی درد تھا لیکن وہ وہاں پر ماں اے اماں آپ سے وہ محبت تھی جو فٹ بال سے محبت ہے. ہاں تو حقیقت ہے یہ انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب انسان محبت خوشی یا غم دونوں میں انسان چھوٹے موٹے درد کو بھول جاتا ہے. اژدہے کا درد تو ہمارے لیے سب کچھ ہے لیکن سید سجاد کے لیے چھوٹا درد ہے، یہ چھوٹا درد ہے کیونکہ وہ اس رب جلیل کی بارگاہ میں مسلح عبادت میں مصروف ہیں. ایک مرتبہ اژدہا امتحان لے گیا، آپ نے نماز کو ختم کیا، شیطان لعین کو دور پھینکا. ایک مرتبہ غیبی آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین. حق ہے کہ آپ عبادت کرنے والوں کی زینت بن جائے. یہ عبادت صحیح ہے، ہم سے یہ عبادت کو نہیں طلب کیا گیا، نہ ہم اس مقام تک قطعاً پہنچ سکتے ہیں. خدا کا آخری شکوہ بھی سن لیجئے، بس اپنی گفتگو کو ختم کیا. خدا کا آخری شکوہ سن لیجئے کہ خدا اپنے بندے سے کیا شکوہ کرتا ہے. میری زبانی سنا ہوگا لیکن جی چاہتا ہے ہر مجلس کے عشرے میں ایک مرتبہ ضرور اس جملے کو پڑھوں. بہت خوبصورت شکوہ ہے خدا کا اپنے بندے سے. حدیث قدسی ہے کہ خدا اپنے بندے سے شکوہ کرتا ہے. 2 جملے، لیکن میں اس کی ترتیب کو چینج کرتا ہوں. عام طور پر خدا شکوہ کرتا ہے اپنے بندے سے. کیا شکوہ کرتا ہے؟ اے میرے بندے، جب تو مسلح عبادت پہ کھڑا ہوتا ہے اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے تیرے ہزاروں خدا ہو، ہزاروں رب ہو. بھائی دفتر کا حساب کتاب بھی ہے، گھر کا سودا سلف بھی ہے، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ، اسکول بھی جانا ہے، اور ہزاروں مسئلے ہیں. نماز ختم ہو جاتی لیکن مسائل ختم نہیں ہوتے ہیں. تو یہ سب رب بنائے نا ہم نے، خدا بنائے ہم نے. خدا ہے جس کی پرستش ہو، جس کی اہمیت ہو. یہ سارے ہم نے اتنے سارے. خدا کہتا ہے اے میرے بندے، جب تو میری عبادت کے لیے آتا ہے، یعنی صرف 17 منٹ کے لیے، 17 رکعت کے لیے جو ہم نے وقف کیا، اس میں بھی تو ایسی عبادت کرتا ہے جیسے تیرے ہزاروں رب ہو، ہزاروں پالنے والا ہو. خدا کا شکوہ سنیے
واقعاً سر جھک جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں کہ کیا ہے ہمارا رب، کون ہے ہمارا پالنے والا، کیا غفور الرحیم ہے، کیا خالق ہے، اتنے خطاؤں کے باوجود منتظر ہے ہم جیسے گنہگاروں کا، ہم جیسے گنہگاروں کا منتظر ہے۔ خدا شکوہ کر رہا ہے جب مسلح عبادت پر آتا ہے میری عبادت کے لیے، باقی گھنٹوں کی تو بات ہی نہیں ہے، جب میری عبادت کے لیے آتا ہے اس طرح عبادت کرتا ہے جیسے تیرے ہزاروں رب ہو۔ لیکن اے میرے بندے جب تو میری عبادت کے لیے آتا ہے تو میں تیری گفتگو کو اس طرح سنتا ہوں جیسے میرا ایک ہی بندہ ہو، میں تیری گفتگو کو اس طرح سنتا ہوں جیسے میرا ایک ہی بندہ ہو۔ اللہ اکبر۔ لیکن خدا کی صفات ہے، یہ خدا کی خصوصیت ہے۔ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ مثال کے طور آپ گئے کربلا گئے، نجف گئے، مختلف جگہوں پر گئے، یا خدا کی بارگاہ میں رمضان میں دعا کریں، ایسا لگتا ہے جیسے خدا صرف ہماری گفتگو کو سن رہا ہے، خدا نے فطرت میں ڈالا ہے۔ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے صرف خدا ہماری اور یہ حقیقت ہے۔ اسی خدا ہم ہیں کہ اگر ایک وقت میں 10 لوگوں نے اگر بولنا شروع کر دیا تو میں کسی کی بات نہیں سن سکوں گا، میں کسی کی بات نہیں سن سکوں، لیکن خدا وحدہ لا شریک جو وحدہ لا شریک ہے ہر اعتبار سے لا یشغلہ سائل عن سائل، ایک سوال کرنے والا دوسرے سوال کرنے والے کے لیے ہرڈل اور رکاوٹ نہیں بنتا ہے۔ ایک وقت میں 10 لوگوں کے سوال سنتا ہے، وہ ایک وقت میں 10 کیا ہے؟ یہ خدا ہے۔ اور یہ ان کے مظہر الہی رکھنے والے اہل بیت اطہار کہ جب مسلح عبادت پر آتے ہیں عجیب انداز ہے کہ انشاءاللہ کل بھی بیان کروں گا، سید سجاد کس انداز سے اس مقام کو سید سجاد سجدے کرنے والوں کی سید قرار پائے، آپ زین العابدین عبادت کرنے والوں کی زینت قرار پا رہے ہیں آپ، یہ سید سجاد۔ لیکن بس کیوں آخر سید سجاد اس مقام تک پہنچے؟ امیر المومنین سلام اللہ علیہ عبادت کے اس مقام پر، سید امیر المومنین کی عبادت کہ خود سید سجاد کہتے تم مجھے کہتے ہو اتنی عبادت کرتا ہوں میں، مجھے روکتے ہو، کیا تم نے میرے جد علی کی عبادت کو نہیں دیکھا؟ لیکن پھر آخر کیا وجہ ہے کہ سید سجاد زین العابدین قرار پا رہے ہیں، سید سجاد قرار پا رہے ہیں؟ اس لیے کہ علی مرتضیٰ نے کربلا میں نماز ہی پڑھی، علی مرتضیٰ نے شام غریبہ میں نماز ہی پڑھی۔ ہاں زادارو، سید سجاد نے کیا کیا مصیبتیں دیکھی، اللہ اکبر، یہ سید سجاد کا دل جانتا ہے۔ بس ازادارو، ایک عالم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، مولا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کہہ دوں کہ جہاں پہ قبر مطہر سید الشہداء ہے ان کی پائنتی پر مولا علی اکبر کی قبر ہے، ان کی پائنتی پر گنج شہداء ہے کہ سارے کربلا کے شہداء وہاں پر ہیں سوائے حضرت حر کی اور حضرت حبیب کے، وہ ان کی الگ الگ ذریع ہے، لیکن جناب علی اصغر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ کسی عالم سے سوال کیا کہ حضرت علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ یہ عالم نے کہا کہ کل جواب دوں گا۔ ایک مرتبہ سوئے خواب میں سید الشہداء کو دیکھا، سید الشہداء نے اس عالم سے کہا بتاتے کیوں نہیں کہ اصغر کی قبر کہاں؟ کہا مولا مجھے معلوم نہیں کہ اصغر کی قبر کا، کہا ہمارے شیعوں کو بتلا دو اصغر میرے سینے پر ہے۔ اللہ اللہ، سید الشہداء کیسی کیسی غربت، کیسی کیسی مظلومیت، اصحاب مارے گئے، عباس مارے گئے، اکبر مارے گئے، اب ہائے فرزند رسول، فرزند زہرا، ذوالجناب پہ سوار، دائیں طرف دیکھ رہے بائیں طرف دیکھ رہے، آؤ عباس اپنے آقا کی مدد کو، آؤ مسلم میں اور سجا، کوئی جواب نہیں دے رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی سر پر جائے فریاد استغاثہ کی بلند کیا، کسی نے جواب تو نہ دیا، لیکن خیموں میں فریاد برپا ہو گئی، ایک مرتبہ شور و غول پیدا ہو گیا، ایک مرتبہ ہائے ہائے سید الشہداء، ایک مرتبہ خیمہ میں آتے ہیں، بے بہن زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ رونے کی آواز کس بات کی؟ کہا آپ کی فریاد استغاثہ پہ کسی نے جواب نہ دیا، اصغر نے اپنے آپ کو جھوٹ
خدا آپ کو کوئی اور نہ دکھائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. اللہ اللہ ہائے بس اختصار کے ساتھ 2 جملے سے سن لیجیے. ہائے سید الشہداء ایک مرتبہ اصغر کو لے کر جا رہے ہیں, ایک پہاڑی پر ایک اونچائی پر پہنچے, ایک مرتبہ مخاطب ہو کر کہا اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں؟ اگر مجرم ہوں تو میں مجرم ہوں, اس 6 مہینے کا کیا قصور؟ جملہ سنیں گے میرا مولا اللہ اکبر, کیا غربت ہے حسین کی. جملہ سنیں گے دیکھتے نہیں میرے اصغر کو دیکھتے نہیں کیف یتلذا. علماء بیان کرتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے 2 کیفیت ہے. جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے, مچھلی جب پانی سے نکلتی ہے تڑپتی ہے, جب تڑپتے بدن میں طاقت باقی نہیں رہتی تو مچھلی کبھی منہ کھولتی ہے کبھی منہ بند کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں یتلذا. ہائے میرا مولا, ہائے نرغ آدم ہے. ایک مرتبہ یہ کہہ رہا ہے دیکھتے نہیں میرے اصغر کے بدن میں طاقت نہیں, کبھی منہ کھولتا کبھی منہ بند کرتا, بس ازادارو. ایک مرتبہ تیرے ستم آیا, ہائے اصغر اس دنیا سے چل بسا. بس ایک مرتبہ میرا مولا اصغر کے جنازے کو لے کر خیمے کی طرف جا رہا, حسین کی قربت. ایک مرتبہ مختار نے سوال کیا ابو خلیل سے, اے ابو خلیل کبھی حسین پر تجھے رحم آیا؟ کہا ہم کو ایک مرتبہ حسین پر رحم آیا اس وقت جب حسین کے ہاتھ میں 6 مہینے کا اصغر خیمے کی طرف جا رہے. حسین کی نگاہ در خیمہ ایک معظمہ کھڑی ہے, حسین کے چہرے پر شرمندگی کے آثار. شاید اس 6 مہینے کے اصغر کی ماں ہے جو اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی, شاید میرے اصغر کو پانی پلا دیا. لیکن حسین 3 مرتبہ آگے گئے 3 مرتبہ پیچھے آئے, لیکن حسین خیمے میں نہ گئے. خیمے کے پیچھے چھوٹی سی قبر کھودی, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جاڑ کے. ہائے شبیر کا دامن خالی ہو گیا, نہ اکبر رہا نہ اصغر رہا. ہائے حسین, واہ حسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باری اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما, باری اللہ ان آنسوں کو باعث شفاعت قرار فرما. باری اللہ جو مومنین حاضر مجلس مومن مومنات کل مومن مومنات بالخصوص جنہوں نے التماس سے دعا کے لے کہا خدا بندہ تو یہ محمد آل محمد کی عظمت کا واسطہ, خدا بندہ تو یہ باب الحوائج حضرت علی اصغر کا واسطہ, خدا بندہ حاضر مجلس مومن مومنات کل مومن مومنات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات مشکلات میں گرفتار ہیں, روزی کی رزق کی مسائل میں گرفتار ہے, بچوں کی تعلیم, بچوں کی تربیت, بچوں کی شادی, گھریلو مسائل, دفتری مسائل میں گرفتار ہے, خدا بندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ, خدا بندہ تو یہ حسین کی غربت کا واسطہ, خدا بندہ تو یہ حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا کی غربت کا واسطہ, خدا بندہ حاضر مجلس مومن و مومنات کل مومن و مومنات اور جنہوں نے التماس سے دعا کے لے کہا ان تمام مومن و مومنات کی تمام مشکلات کو دور فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا شکار ہیں, خدا بندہ تجھے امیر مومن کی عظمت کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار مظالم کا کے درمیان کے شکار ہیں, خدا بندہ عراق میں, پاکستان میں, افغانستان میں, جہاں جہاں خدا بندہ تجھے اسی امیر مومن کی عظمت کا واسطہ دے تمام شیعہ حیدر کرار کی حفاظت فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری سید الشہداء آزاداری سید الشہداء میں مصروف ہے, خدا بندہ تو یہ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام آزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات بے اولاد ہیں, خدا بندہ تو حسین کی اصغر کا واسطہ, حسین کی صغرا کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. خدا بندہ جو مومن و مومنات بیمار ہیں, مریض ہیں, خدا بندہ
تجھے غریب کربلا، بیمار کربلا، سید سجاد کی عظمت کا واسطہ، حاضر مجلس مومن و مومنات، کل مومن و مومنات اور جنہوں نے التماس سے دعا کے لے کہا، خداوند انہیں جلد از جلد صحت مندی عطا فرما۔ خداوند حاضر مجلس مومن و مومنات کے مرحومین، کل مرحوم مومن و مومنات جو اس دنیا سے جا چکے، خداوند تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ خداوند جو مومن و مومنات جو زیارات کے مشتاق ہیں، بالخصوص زیارت سید الشہداء کے، خداوند تجھے حسین کی عظمت کا واسطہ، محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اپنے گھر و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ خداوند تو نے ہمیں محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہے، عطا کی ہے، ولایت امیر المومنین و ولایت 11 امام عطا کی ہے۔ خداوند تجھے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ اس محبت اور ولایت جو تو نے ہمیں عطا کی ہے اپنے دلوں میں اور نسل در نسل قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ خداوندہ تمام مظالم کے اختتام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم سے راضی و خوشنود ہو جائے۔ ایک ماتم حسین۔